کہ نہ ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ہے. ہاں گدوں کی طرح عمران خان کی حکومت میں عمران خان کو نوچتے رہے. اگر ہم پولیس اسٹیبلشمنٹ امریکی ٹاؤٹس کے ساتھ لڑ سکتے ہیں تو ٹوبا ٹیک سنگھ سے آئے ہوئے ٹاؤٹ کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. آج کا ٹاپک ہے گولی کیوں چلائی. آج کا عنوان ہے کہ شہدائے اسلام آباد سے اظہار یکجہتی کرنا ہے. 5-10 نومولود کو لے کر جن کا نہ تاریخ گواہ ہے کہ نہ ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ہے. ہاں چند ایسے چہرے ضرور ہیں جو پی ٹی آئی کا ماس کھاتے رہے, گدوں کی طرح عمران خان کی حکومت میں عمران خان کو نوچتے رہے. ان لوگوں کو ساتھ لے کے یہ آپ سے چند قدم دور پاسپورٹ آفس کے سامنے بے شرموں اور بے غیرتوں کی طرح وہاں پر بیٹھ کے سگریٹ پی کے چائے پی کے اسٹریٹجیز بنا کے تو یہ اب یہاں سے دفع ہو گئے ہوں گے یا وہاں پر ابھی تک براجمان ہوں گے. چلیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ دفع ہو چکے ہیں, اصل میں وہ حق کا سامنا تو کر نہیں سکتے. آپ یہاں پر صرف ایک اعلان کیجئے کہ عمران خان کی کال کے اوپر یہاں پر لوگ اکٹھے ہیں اور باہر ایک ریٹائرڈ کانسٹیبل پنجاب پولیس کا آ گیا. آپ ان دونوں ہیروز کی ان کو بھاگتا ہوا دیکھیے گا. یہ وہ میر جعفر اور میر صادق ہیں جو ہماری صفوں کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے آنا چاہ رہے ہیں, لیکن ہم انہیں صرف ایک بات بتانا چاہتے ہیں کہ اگر عمران خان ملک کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہا ہے, اگر عمران خان کے سپاہی اپنا گھر بار توڑوانے کے بعد ایف آئی آرز بھگتنے کے بعد زبیر اسلم چیمہ کی شکل میں گرفتاریاں دینے کے بعد ریڈز کروانے کے بعد یہاں پر سٹیج کے اوپر بھی میرے بہن کھڑی ناز بلوچ, علی جعفری صاحب, عرفان کلار صاحب, محمود جویہ صاحب کو اس وقت گرفتار کیا گیا. صرف ایک بات عرض کروں گا, اس وقت گرفتار کیا گیا جس وقت وہ اپنی 3-4 ماہ کی بچی کو گود میں لے کر اسلام آباد نکلنے سے پہلے 10 دن کے بعد صرف اپنے گھر گئے تھے اپنی 3-4 ماہ کی بچی کو ملنے کے لیے. اور جس وقت وہ اپنے گھر کے اوپر والے پورشن میں تھے تو باہر سے سیڑھیاں لگوا کر موصوف نے جو تصویریں بھیجی ہوئی تھی ٹاؤٹی کرتے ہوئے, اسٹیبلشمنٹ کے اس ٹاؤٹ نے جس گندے اور مٹھے طریقے سے محمود جویہ صاحب کو گرفتار کروایا, اس میں اتنی غیرت نہیں, اتنی شرم نہیں کہ یہ سامنے آ کر یہ وار کر لے. لیکن محمود جویہ کے اوپر ہمیں فخر ہے کہ اس نے اس وقت بھی کہا کہ بغیر تو تمہیں اس طرح آنے کی ضرورت نہیں تھی, اگر اتنا ہی میرا دیدار تمہیں مطلوب تھا تو مجھے کہیں پر بھی کہہ دیتے, میں وہیں پر آ جاتا, چاہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس آ جاتا, چاہے تمہارے ڈی آئی جی کے پاس آ جاتا. دوسرا فرض ہمارا کالا کوٹ پہنے ہوئے بطور ایک وکیل کے ہے. اس بار میں بڑے بڑے نوسر باز آئے ہیں, اس بار میں بڑے بڑے نوسر بازوں نے اپنی دکانداریاں چمکائی ہیں, جن میں سے ایک یہ بھی ہے. اور وہ تھا کہ ہمیں یہ شوق تھا بڑی دیر سے تیرے شریک سفر بنے, ہمیں یہ شوق تھا بڑی دیر سے تیرے شریک سفر بنے, تیرے ساتھ چل کے خبر ہوئی تیرا راستہ کوئی اور ہے, اور یہ جو دوریوں کی فصیل سی تیری سمت سے ہے اٹھی ہوئی, ہمیں کس طرح ہو یہ گما کہ ستم آزما کوئی اور ہے. اور تجھے یہ فکر کہ ہمیں بدل دیا گردش شب و روز نے, کبھی خود سے بھی سوال کر وہی ہے تو یا کوئی اور ہے. ہم نے تو شورش کاشمیری نے قدرت میں قدم رکھا جب سیاست کا مطلب آہنی زنجیریں تھی, ہم جیسوں کے لیے قید و بند کی صعوبتیں اور تلوے چاٹنے والوں کے لیے جاگیریں تھیں. انہوں نے بطور صدر ہائی کورٹ بار کے صرف بار کو نہیں لوٹا, انہوں نے ہمارے قائد عمران خان کو بھی لوٹا, جس کا اظہار عمران خان صاحب بارہا کر چکے ہیں اور وہ سامنے ان کے منہ پر بھی کریں گے. وہ بھولنے نہیں لگے, یادداشت ان کی بھی اچھی ہے اور ہم بھولنے دیں گے بھی نہیں انشاءاللہ تعالی. اگر ہم پولیس اسٹیبلشمنٹ امریکی ٹاؤٹس کے ساتھ لڑ سکتے ہیں تو ٹوبا ٹیک سنگھ سے آئے ہوئے ٹاؤٹ کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. یا علی گڑھ سے نکلنے والا ٹاؤٹ یہاں پر اگر گلیوں کے اوپر محیط ہو کے اپنے محل بنا کے بیٹھا ہوا ہے, ایک لمحے کے لیے بتائیں 9 مئی سے شروع ہو جائیں, بلکہ 25 مئی 2022 سے ذرا سٹارٹ کر دیں, 25 مئی 2022 سے سٹارٹ کریں, آج تک اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتائیں وہ کون کون سے لوگ ہیں جن کے گھر آج تک پولیس نہیں گئی, جن کے گھر آج تک ریڈ نہیں ہوئی.
पाकिस्तान का कोई घर नहीं बचा, कोई आम वर्कर नहीं बचा, कोई वकील नहीं बचा, कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसके ऊपर यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडीज के ऊपर एफआईआर हो गई, जिनकी उसी दिन या उससे एक दिन पहले या एक दिन बाद डिलीवरी एक्सपेक्टेड थी और डिलीवरी हुई, उनके ऊपर एफआईआर हो गई। उनको बता दिया कि ये लोग वहां पर है। यहाँ पर नाबालिग बच्चों के ऊपर एफआईआर हो गई, नाबालिग बच्चों को गिरफ्तार करवा लिया गया। यहाँ पर लोगों के बुजुर्ग वालिदैन को नहीं छोड़ा गया, मासूम बच्चों को नहीं छोड़ा गया, खवातीन को नहीं छोड़ा गया, खवातीन की इस्मत दरी की गई। डार फैमिली आपके सामने है। हमारे पास वो अल्फाज नहीं है कि हम अपनी वालदा रेहाना डार या उनकी फैमिली के साथ होने वाले जुल्म के लिए आज इतने लोगों के बीच में वो वाकया बयान कर सके। वो भी खड़े हैं, उन्होंने नहीं छोड़ा। बाकी आप किसी का नाम ले लें, लेकिन ये कैसी अचंभे की बात है कि सिर्फ वो आदमी जो पूरे मुल्क का चीफ ऑर्गेनाइजर बना हुआ है, जो पूरे मुल्क की स्ट्रेटजीज बना रहा है, जो पूरे मुल्क का इमरान खान के नाम के ऊपर सत्यानाश कर रहा है, उसके घर के ऊपर कोई रेड नहीं, उसकी तरफ कोई एफआईआर नहीं, उसके ऊपर किसी ने नहीं पूछा कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो। इसलिए कि ऐन मौके के ऊपर दुम दबाकर भाग जाना और बिल में छुप जाना उनकी असलियत है, उनकी खासियत है। और इमरान खान को झूठ जाके बताना, मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे ये बात, ये लफ्ज़ पूरी जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये दोनों अशखास मुसल्लमा झूठे और मुनाफिक तरीन आदमी हैं। इसलिए कि कुछ ऐसे हकायक जो हमने पार्टी फोरम्स के ऊपर भी उठाए हैं, हम बार के फोरम्स पे भी लेकर आएंगे। जो आपकी सफ़ों में गद्दार है, जो आपके साथ गद्दारी करता है, जो आपके साथ दरोगोई करता है, जो आपके साथ झूठ बोलता है, नमक हरामी करता है, उस बंदे का चेहरा नकाब उसके चेहरे से उतारना वो आप सब पर फर्ज है। इसलिए हम ये फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और एक आखिरी बात, सदर ILF पंजाब का ओहदा पूरे पाकिस्तान में हुआ, आपके कैमराज ने देखा, कैमराज में वो बात महफूज है और हमारी याददाश्तों में वो बात महफूज है कि वो एहतजाज कितना पुरअमन और कितना कामयाब था। सवाल